السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں آج ہم پڑھیں گے چھٹے کلاس کے چیپٹر نمبر 6، سبق نمبر 6، ہمارے اطراف کی تبدیلیاں، جس کا نام ہے کیا بچوں؟ ہمارے اطراف کی تبدیلیاں، چینجز اراؤنڈ اس۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچانک ایک ایسی جادو طاقت آ جائے جس سے آپ اپنے اطراف میں موجود کسی بھی چیز کو تبدیل کر سکیں تو کتنا مزہ آئے گا بچوں؟ کون کون سی چیزیں کو آپ تبدیل کرنا پسند کریں گے؟ بلا شبہ ہمارے پاس کوئی جادوئی طاقت تو نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی اپنے اطراف کی کچھ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ شاید بہت سی چیزوں کو۔ کیا آپ ایسی کچھ اشیاء کی فہرست تیار کر سکتے ہیں جنہیں آپ بغیر کسی جادو طاقت کی تبدیل کر سکیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کچھ تبدیلیاں، جیسے فیکٹری وغیرہ بنانا، کوئی پکچر بنانا، گھر میں اچھی طرح سجانا گھر کا۔ تو ہمارے اطراف میں بہت ساری تبدیلیاں خود بخود رونما ہوتی رہتی ہیں۔ کھیتوں میں فصلیں وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات درختوں سے پتیاں گرتی ہیں، ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں ہیں بچوں، اور پھر مرجھا جاتے ہیں۔ کیا آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ ہاں، آپ کے ناخن بڑھتے ہیں، آپ کے بال بڑھتے ہیں، آپ کی لمبائی بڑھتی ہے اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ آپ کے اطراف میں ہر وقت بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں؟ کیا کچھ تبدیلیاں کو ہم ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں؟ بچوں یہ دیکھنا ہے کس گروپ میں ہے۔ ہم مختلف تبدیلیوں کی درجہ بندی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان میں کچھ یکسانیت پاتے ہیں تو شاید اس سے ہمیں ان کی درجہ بندی کرنے میں مدد ملے گی۔ سے پہلا شروع کرتے ہیں۔ کیا سبھی تبدیلیاں ہمیشہ رجعتی ہوتی ہیں، یعنی واپس پھر وہ آتی ہیں؟ Can all changes always be reversed؟ عملی کام نمبر پہلا کرنا ہے کہ ایک غبارہ لیجیے اور اس میں ہوا بھریے۔ دھیان رہے کہ یہ پھٹنے نہ پائے۔ غبار کی شکل اور سائز تبدیل ہو گئی ہے۔ اب غبار سے ہوا کو نکال دیجیے، جیسے یہ آپ کی بہن کر رہی ہیں۔ ہوا بھرنے پر غبار کی شکل اور سائز تبدیل ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیجیے اور اسے شکل 2 کے مطابق موڑیے۔ اپنے کاغذ کے ٹکڑے کو کھلونا ہوائی جہاز کی شکل میں تبدیل کر دیجیے۔ اس ہوائی جہاز کو اڑانے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ جب تھک جائیں تو کاغذ کو دوبارہ کھول لیجیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کاغذ کو موڑ کر بنایا گیا کھلونا ہوائی جہاز۔ پھر تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا گوندا ہوا آٹا لیجیے اور اس کی گیند بنائیے۔ روٹی بنانے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی شکل پسند نہ آئے اور اسے دوبارہ سے آٹے کی گیند میں تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ گول آٹا بنا کے اس کو روٹی کی شکل دے دیجیے بیل کے۔ پھر اس کو اگر پسند نہ آئے، گول اچھا نہ ہو، تو پھر اس کو موڑ کے پھر گول بنا سکتے ہیں۔ آٹے کی گولا اور بیلی ہوئی روٹی۔ اب ذرا ان 3 تبدیلیوں پر غور کیجیے جن کا مشاہدہ آپ نے عملی 1، 2، 3 میں کیا۔ ان سبھی میں مشترک بات کیا ہے کہ سبھی رجعتی ہیں۔ کیا غبارہ کو اس اصل شکل اور سائز میں واپس لانا ممکن تھا؟ کیا ہوائی جہاز بنانے سے پہلے اور بعد میں کاغذ کا سائز وہی تھا؟ کیا آٹے کی گیند کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن تھا؟ آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ ان تینوں عملی کاموں میں ہر ایک صورت میں اس شے کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہے جس سے ہم نے اپنے کام کو شروع کیا تھا۔ بچوں
اگر جواب ہاں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں عملی کاموں میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی ہے وہ رجعتی ہیں، ریورسیبل ہیں۔ آئیے اب ان عملی کاموں کو ذرا دوسرے طریقے سے دہراتے ہیں۔ نہیں جائیں گے، تھوڑا لیٹ سے جائیں گے، تھوڑا لیٹ سے جاؤں گا۔ عملی کام نمبر 4 کرنا ہے، چوتھا کام کرنا ہے کہ وہیں غبارہ لیجئے جو آپ نے عملی کام ایک میں استعمال کیا تھا، اس کے بعد اسے پھلا کر بڑا کر لیجئے غبارہ کو، اور اس کے منہ کو دھاگے کی مدد سے کس کر باندھ دیجئے۔ ذرا اپنی پنسل کو نوک اس میں چھپائیے۔ اوف، یہ پھٹ گیا۔ اگر سوئی اس میں چبائیں گے تو پھلانا پھٹ جائے گا۔ اور پانچواں کام کرنا ہے بچوں، وہی کاغذ کا ٹکڑا لیجئے جو آپ نے عملی کام میں استعمال کیا تھا، اس کے اوپر ایک ہوائی جہاز کی تصویر بنائیے اور اس کی آؤٹ لائن کو کاٹ لیجئے، اس کو کاٹ لیجئے۔ اور 6 نمبر میں یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر آٹے کی گیند سے روٹی بنائیے اور اسے توے پر سینکیے۔ کیا دیکھتے ہیں، روٹی پھول جاتا ہے۔ پکے فرض کیجئے آپ سے بھی وہی 3 سوال کیے جاتے ہیں جن کے جواب آپ نے عملی کام 3 کے بعد دیے تھے۔ اب آپ کے جواب کیا ہوں گے؟ یعنی کیا وہ پھر اصلی شکل پہ لوٹائے جا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی کام 4، 5، 6 میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ رجعتی نہیں ہیں، یعنی واپس نہیں آ سکتا ہے پہلی شکل پہ۔ آپ پنسل اور ربڑ کا استعمال کرتے ہیں، بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی سائز اور شکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اس تبدیلی کو واپس پہلی حالت میں لا سکتے ہیں بچوں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے کمہار کو اپنے چاک پر کام کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، وہ مٹی کے گولے کو برتن کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ کیا اس تبدیلی کو پہلی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے بچوں؟ اس کے بعد وہ برتن کو بھٹی میں سینکتا ہے۔ کیا اب اس تبدیلی کو پہلی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جدول 1 میں کچھ عام تبدیلیاں دی گئی ہے، آپ کے خیال میں ان میں سے کن تبدیلیوں کو ان کے پہلی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے بچوں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ان کی غروب بندی کی جا سکتی ہے کہ اگر تبدیلیاں اپنی پہلی حالت میں واپس آ سکتی ہیں تو جدول 1 میں کچھ عام تبدیلی کیا رک جاتی ہیں یا نہیں؟ کچھ انڈے کا ابلنا، بھائی انڈے کو ابال دیں گے تو پھر واپس نہیں آ سکتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ رجاتی نہیں ہے۔ مکھن کا اٹلی میں بدلنا، بھائی یہ بھی واپس نہیں آ سکتا ہے پہلی شکل میں۔ گیلے کپڑوں کا سوکھنا، بھائی واپس آ سکتا ہے، سوکھ کے پھر پہلے کی طرح ہو سکتا۔ ان کے دھاگوں سے سویٹر بننا، اگر ابھار دیں گے تو پھر پہلے کی طرح آ جائے گا۔ دانوں سے آٹا بنانا، دانا بھائی پیس کے آٹا بنا دیں گے تو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ویسے بچوں آپ یہ اپنے سے حل کیجئے۔ ٹھوس آئس کریم سے پگھلی ہوئی آئس کریم، یہ ہو سکتا ہے، پھر آئس کریم کو ٹھنڈا کر دیں گے تو ہو جائے گا۔ تو کیا تبدیلی لانے کے کچھ اور بھی طریقے ہیں؟ could there be other ways to bring a change؟ ہم سبھی نے مٹی کھودنے والے اوزار دیکھے ہیں، شکل 6 میں دیکھیں گے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان اوزاروں کی لکڑی کے دستے میں لوہے کا پھلکا کس طرح لگایا جاتا ہے؟ ان اوزاروں کے لوہے کو پھلکے میں ایک چھلا ہوتا ہے جس میں لکڑی کا دستہ پھنسایا جاتا ہے۔ چھلے کا سائز عموماً لکڑی کے دستے کے مقابلے چھوٹا ہوتا ہے۔ دستہ پھنسانے کے لیے چھلے کو گرم کیا جاتا ہے، چھلے کو، جس سے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے۔ اب دستہ آسانی سے چھلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب چھلا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ سکڑتا ہے اور دستہ پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ڈنڈا ہے، اس مٹی کھودنے والے میں اگر ڈالنا ہے، اگر یہ دستہ یہ لکڑی کو تو گرم کر لیں گے تو نرم ہو جائے گا، پھر جب اندر چلا جائے گا ٹھوک دیں گے لوہے میں
تو پھر اس کے بعد یہ گرم سوکھے گا جب پھیلے گا اور اچھی طرح پکڑ لے گا۔ تو اس طرح اس قسم کی تبدیلی کا استعمال بیل گاڑی کی لکڑی کے پہیے میں دھاتی رم چڑھانے میں بھی کیا جاتا ہے بچوں، جیسے کہ شکل ادھر دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی دھاتی رم لکڑی کے پہیے کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا بنایا جاتا ہے۔ گرم کرنے پر رم پھیل جاتا ہے اور پہیے پر فٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ سکڑ جائے اور پہیے کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لے، اچھی طرح چپک جائے۔ جیسے رم کو گرم کرتے ہیں یہ پھیل جاتا ہے اور پھر پہیے کے جو اس پہ لگا دیتے ہیں، اور جب اچھی طرح لگا دیتے ہیں تو پانی اس پہ گرا دیتے ہیں تو پھر سکڑ کے اچھی طرح چپک جاتا ہے پہیے میں۔ جب ہم برتن میں پانی گرم کرتے ہیں تو یہ کچھ دیر کے بعد ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پانی کو مسلسل گرم کرتے ہیں تو برتن میں پانی کی مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گی بچوں۔ پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے بچوں۔ بھاپ 5 کے عملی کام 7 میں آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جب بھاپ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ رقیق پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے تکثیف کہتے ہیں۔ ہم سبھی نے برف کو پگھلتے ہوئے دیکھا۔ برف اس وقت پگھلتی ہے جب اسے گرم کیا جاتا ہے۔ یہ کس چیز میں تبدیل ہوتی ہے بچوں؟ کیا اس پانی کو دوبارہ برف میں تبدیل کرنا ممکن ہے؟ اب جواب دیجئے بچوں۔ اب بجو کا سوال۔ بجو نے عام طور سے دیکھا ہے کہ سڑک بنانے والے مزدور سڑک کی مرمت کے لیے ایک کالی شے کول تار کو گرم کرتا ہے، جسے کترا ہم بولتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ گرم کرنے پر کول تار میں ہونے والی تبدیل کیا رجعتی کی جا سکتی ہے؟ نہیں ہے بچوں، جو گرم کر دیا گیا، ابال دیا گیا، وہ پھر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ پہلی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ نے کسی لوہار کو کچھ اوزار بناتے ہوئے دیکھا ہے تو لوہا کس طرح لوہے کے ٹکڑے کو مختلف اوزاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لوہے کے ٹکڑے کو اس وقت تک گرم کیا جاتا ہے جب تک کہ یہ لال گرم نہ ہو جائے۔ اب یہ ملائم ہو جاتا ہے اور اسے پیٹ کر مطلوبہ شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر گرم کرنے پر لوہے میں کس قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ تو عملی 7 میں ایک چھوٹی موم بتی لیجئے بچوں، یہ کام نمبر 7واں کرنا ہے، اور پیمانے کی مدد سے اس کی لمبائی کی پیمائش کیجئے۔ اسے کسی مناسب جگہ لگا کر روشن کیجئے، اسے کچھ دیر تک جلنے دیجئے۔ اب موم بتی کو بجھا دیجئے اور دوبارہ اس کی لمبائی ناپیے بچوں، وہ چھوٹا ضرور ہو جائے گا پگھل کے۔ کیا موم بتی کی لمبائی میں ہونے والی تبدیلی کو پہلی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم برتن میں تھوڑا سا موم بتی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسے گرم کرتے ہیں تو کیا یہ تبدیلی رجعتی ہے؟ نہیں بچوں، تبدیلی رجعتی نہیں، جو جل گیا جیسے دکھایا گیا ہے۔ آئیے عملی 7 کو ایک اگر موم بتی کے ساتھ دہرائیے، اس کے پورا جلنے تک انتظار کیجیے۔ اگر بتی میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے؟ اگربتی کے جلنے کے نتیجے میں کچھ نئی اشیاء پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا راکھ اور کچھ گیسیں۔ ہم ان گیسوں کو دیکھ نہیں سکتے مگر ان کی خوشبو کی وجہ سے ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا اس تبدیلی کو پہلی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے؟ نہیں بچوں، اور اس تبدیلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو شمع یعنی چراغ یا اگربتی کو جلانے کے لیے ماچس کی تیلی میں رونما ہوتی ہے، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے ان تبدیلیوں پر بحث کی ہے جو کسی دی ہوئی شے یا اس کے مادے میں رونما ہوتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس وقت رونما ہوتی ہے جب دو اشیاء کے آمیزش کی جاتی ہے؟ باب 4 میں ہم نے پانی میں رونما گھولا تھا۔ آپ کے رائے میں تبدیلی نمک میں واقع ہوگی یا پھر پانی میں؟ کیا اس تبدیلی کو پہلی حالت میں واپس لانا ممکن ہے؟ ذرا ٹھہریے۔ باب 5 میں ہم نے سیکھا ہے کہ نمک کو اس کی آبی محلول سے کس طرح علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ نمک کو پانی میں گھولنے پر جو تبدیلی آتی ہے وہ رجعتی ہے؟ کیا پوچھ رہی ہے کہ آپ نے معلوم کرتی پہلے آپ سے معلوم کرتی ہے کہ کیا آپ نے کبھی دہی کو
جمتے ہوئے دیکھا ہے، تھوڑی مقدار میں دہی لے کر اسے نیم گرم دودھ میں ملایا جاتا ہے، دودھ کو اچھی طرح ہلاتے ہیں اور اسے کچھ گھنٹوں کے لیے ایک طرف کسی گرم جگہ میں رکھ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچوں؟ کچھ ہی گھنٹوں میں دودھ وہیں دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا اس تبدیلی کو اس کے پہلی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے؟ نہیں بچوں، بالکل نہیں۔ ہم پاتے ہیں کہ کسی چیز میں تبدیلی لانے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دوسری شے کے ساتھ اس کی آمیزش کر کے یا گرم کر کے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں رج آتی ہیں جبکہ کچھ غیر رج آتی ہیں، یعنی کچھ پہلی واپس میں آ سکتی ہیں اور کچھ پہلی شکل میں واپس نہیں آ سکتی، اسے غیر رجعتی کہتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں اشیاء کی تبدیلی کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ رجعتی ہیں، یعنی رجعتی ہیں یا رجعتی ہیں ہوں، لہذا ہمارے اطراف میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی جماعت بندی رجعتی اور غیر رجعتی تبدیلی کے تحت بھی کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ درجات میں آپ تبدیلیوں کے طریقوں اور ان کی درجہ بندی کا مزید مطالعہ کریں گے۔ تو کلیدی الفاظ، نئے الفاظ آج ہم دیکھتے ہیں۔ کی ورڈ: تبدیلیاں، چینجز، سکڑنا یعنی سکڑ جانا، جو پھیلا ہوا ہے اس کو چھوٹا ہو جانا، اس کو سکڑنا بولتے ہیں۔ تبخیر: گرم کرتے ہیں تو باف کے ذریعے وہ پانی اڑ جاتا ہے۔ پھیلاؤ، پھیلنا اور پگھلنا، یعنی کسی جیسے موم بتی کو جلاتے ہیں تو پگھل جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ خلاصہ آپ نے یہ پڑھا کہ کچھ تبدیلیاں رجعتی ہوتی ہیں اور جبکہ کچھ غیر رجعتی ہیں۔ کسی شے کے دوسرے شے میں آمیزش کر کے یا اس کے ساتھ گرم کرنے سے بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اور آگے آپ نے کیا مشق کرنا ہے بچوں؟ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا مشق کرنا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ فہرست میں کیا ہے، یہ تبدیلی اور رجعتی ہیں یا نہیں۔ لکڑی کے ٹکڑے کا کاٹنا، جو کاٹ دیں گے تو وہ پہلی شکل میں نہیں واپس آئے گا، یہ غیر رجعتی ہیں۔ تو ایسے پورا آپ یہ حل کیجئے بچوں، اور یہ بھی آپ حل کیجئے سب اچھی طرح بچوں۔ یہ جتنا حل کریں گے تو آپ کا مشق ہوگا، آپ اچھی محنت والے ہو جائیں گے، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور اچھی طرح سمجھ جائیں گے بچوں۔ یہ پروجیکٹ اور عملی کام کرنا ہے اپنے گھر میں، اپنے والدین کی مدد سے یا اپنے استاد کی مدد سے۔ تو بچوں، اس طرح ہم نے یہ کلاس 6 کے کتنے چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر آپ نے پڑھ لیے۔ تو بچوں، اس طرح ہمارا یہ 6 چیپٹر نمبر ختم ہوا۔ آپ اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے اور اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ اگر کچھ سوال یا ڈاؤٹ اگر مشکل ہو تو کمنٹ میں ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا حل کیا جائے گا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے بچوں، خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔